السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم رمضان کے اس آخری عشرے میں داخل ہو گئے، جو پورے سال کے سارے عشروں میں سب سے افضل عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی اور سعادت ہماری قسمت میں لکھی تھی کہ ہم اس عشرے کو پائیں، لیکن محض اس عشرے کو پا لینا خوش نصیبی کی بات نہیں ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ اس عشرے سے جتنا زیادہ ممکن ہو اپنے لیے خیر اور بھلائی جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو برکتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے حد و حساب دینے والا ہے۔ اللہ کی عطا کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ایک کتے کو پانی پلانے والے کے لیے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی کمی ہوگی تو وہ ہمارے اخلاص میں ہو جائے گی، ہماری محنتوں میں رہ جائے گی، ہماری تڑپ، ہماری طلب، ہماری جستجو میں کمی رہ جائے گی تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ دینے والا جو ہوتا ہے اس نے تو دروازے کھول دیے، اب لینے والا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محنت کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ علامہ اقبال کا ایسے شعر ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہمارے سوال میں رہ سکتی ہے۔ اس لیے آخری عشرے کو بہت غنیمت سمجھیں، زندگی کی جو دوسری مصروفیات ہیں ان سے فرصت نکال کر کے اس مہینے کو اور اس مہینے کی اس آخری عشرے کو بالکل اللہ کے لیے خاص کر دیں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں۔ ممکن ہے کہ پچھلے جو 2 عشرے گزرے ہیں وہ ہمارے ویسے نہ گزر سکے ہوں جیسا گزرنے چاہیے، تو شیطان بعض مرتبہ ذہن میں یہ بات ڈال دیتا رہے یہ رمضان بھی خراب چلا گیا، جیسا سوچے تھے ویسا ہوا نہیں۔ تو سلف کہا کرتے تھے کہ اگر مہمان کا استقبال اچھے سے نہ کر سکو تو کم سے کم اس کو وداع اچھے سے کرو۔ اگر وہ اس کی آمد پر اس کو خوش آمدید اچھے سے نہیں کہہ سکے تھے تو کم سے کم وداع اچھے سے کرو۔ اور اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کیسے ہوا۔ تو اگر آغاز اچھا نہیں ہو سکا ہے تو 10 دن کی یہ محنت ممکن ہے کہ جو ہماری 2 عشرے کی کوتاہیاں ہیں ان کو فل کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ تو خوب محنت کا، مجاہدے کا اور خود کو تھکا دینے کا مزاج بنائیں کہ بالکل آخری حد تک کے، مطلب خود پر 10 دن کے لیے آرام حرام کر لیں اپنے اوپر۔ اللہ کے نبی ان کے بارے میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اپنی کمر کس لیتے تھے۔ تو خوب تیار ہو کر کے قرآن سے، دعاؤں سے لو لگائیے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے خوب مغفرت طلب کریے۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو صرف گناہوں کی معافی کا سبب نہیں بنتا ہے بلکہ دوسری برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے کا بھی سبب بنتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، آپ کی جسم میں کوئی پریشانی ہو، آپ مالی طور پہ پریشان ہو، ہماری قومی پریشانیاں ہیں، ہر پریشانی سے نجات کا وظیفہ ہے استغفار۔ تو کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، جو قرآن کی مجلسیں ہو رہی ہیں ان میں شریک ہوں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان کی بعض آیات کی تفسیر و تشریح ہم دیکھیں گے۔ سورہ فرقان مکی سورت ہے اور اس کی شروعات ہوتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارکہ سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ پورے قرآن مجید میں صرف 2 صورتیں ہیں جن کی شروعات تبارکہ سے ہوتی ہے، تبارکہ کے لفظ سے۔ ایک تو سورہ فرقان ہے، دوسری صورت کون سی ہے؟ ہاں، تبارک الذی، کیا نام کیا ہے صورت کا؟ سورہ ملک۔ ہاں، سورہ ملک اور سورہ فرقان، یہی 2 صورتیں جن کی ابتدا تبارکہ سے ہوتی ہے۔ اس میں سورہ فرقان کی خاصیت یہ ہے پورے قرآن مجید میں غالباً 9 مرتبہ تبارکہ کا لفظ آیا ہے اور 9 میں سے 4 مرتبہ سورہ فرقان ہی میں آیا ہے الگ الگ مقامات پر۔ تو تبارکہ یہ بڑا پیارا لفظ ہے
تبارک ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تبارکہ یہ برکت سے بنا ہے. برکت کا مطلب ہوتا ہے اضافہ، ہے نا. برکت مطلب کیا ہوتا ہے؟ اضافہ، زیادتی. ہم برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اپنی کوانٹٹی میں کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں برکت ہو گئی. بھئی چھوٹا سا ایک گلاس پانی ہے 10 لوگ پی لیں تو ہم کیا بولیں گے؟ اس میں برکت ہو گئی. پیٹرول 1 لیٹر تھا اور آپ نے خوب زیادہ اس سے سفر کر لیا تو کہیں گے پیٹرول میں برکت ہو گئی، ہے نا. برکت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، اضافہ، فائدہ، نعمتیں، بلیسنگ. تو تبارکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جہاں سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ذات جہاں سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو برکتیں دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جہاں سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. تبارک الذی، اللہ کی ذات بابرکت ہے، برکتوں کا نزول. جو بھی نعمت ہماری زندگی میں وہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے دینے سے، ہے نا. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے دینے سے ملتی ہے. اس سے جو مشرکین تھے ان کے اس عقیدے کا رد ہوتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ الگ الگ نعمتوں کے الگ الگ خدا ہیں، ہے نا. مشرکین جو تھے وہ سب کیا سوچتے تھے کہ اگر اولاد مانگنی ہے فلاں بت سے طلب کرو، جنگوں میں فتح مانگنی ہے فلاں بت سے طلب کرو، فقیری ہو گئی ہے، غنا اور مالداری مانگنی ہے فلاں بت سے طلب کرو، علم کے لیے فلاں دیوی دیوتا ہے. انہوں نے الگ الگ اپنے معبود بنائے ہوئے تھے. اللہ نے اس عقیدے کی نفی کی ہے جو تم کو نعمتیں ملتی ہیں ایسا نہیں کہ الگ الگ معبود ہیں. ہر زمانے میں مشرکین کا ایک مزاج رہا ہے. یونانی آپ بادشاہوں کو دیکھیں، یہ جو یونانی بت پرست تھے ان کے یہاں پر بارش کی دیوی الگ، اور آسمان کا دیو الگ، اور مال دینے والا کوئی بت الگ، اور اولاد دینے والا بت الگ. ہمارے زمانے میں بھی آپ دیکھیں جو ہندو مذہب کے اندر بت پرستی کا مزاج ہے اس میں آپ دیکھیں الگ الگ معبود الگ الگ چیزوں کے. ہاں، مال کے لیے ایک الگ دیوی ہے، علم کے لیے ایک الگ دیوی ہے. ہاں، حتیٰ کہ جو مسلمانوں میں مشرکین ہیں انہوں نے بھی الگ الگ معبود بانٹے ہوئے ہیں. اولاد دینے کے لیے کوئی خاص بابا ہے، ان کے مزار پہ جاتے ہیں کہ یہاں سے اولاد ملتی ہے. ایک تو کوئی گلبرگہ میں گیا تھا تو وہ کوئی طوطے کی مزار ہے. اس کی خاصیت کیا ہے کہ بچہ اگر بول نہیں پاتا ہے تو شکر رکھ کر کے اس کی قبر پہ اور بچے سے چٹواتے ہیں تو وہ بولنے لائق ہو جاتے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ بچوں کو بولنے سکھانے کے لیے ایک الگ معبود، نصرت کے لیے کوئی الگ معبود. یہ مشرکین ہر زمانے میں انہوں نے کیا سوچا ہوا تھا کہ الگ الگ نعمت دینے والے الگ الگ معبود ہوتے ہیں. اللہ کے نبی زمانے میں بھی یہ تھا. پیڑ انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا، اس میں لے جا کر کے اپنی تلوار لٹکا دیتے تھے. سمجھتے تھے کہ تلوار لٹکانے سے کیا ہوتا ہے؟ برکت مل جاتی ہے، جنگ میں نصرت اس سے ہوتی ہے. مسلمانوں میں بہت سارے لوگ، وہ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ جو انگوٹھیاں بیچتے ہیں تو الگ الگ پتھر الگ الگ فائدے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھئی اس سے یہ والے پتھر کو پہنو گے تو مصیبت نہیں آئے گی. پتہ نہیں کیا لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت پتھر پہ آ جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. پتھروں سے عقیدہ. ہاں، اور یہ رزق والا پتھر الگ ہے، اولاد والا پتھر الگ ہے، الگ الگ تعویذیں ہوتی ہیں الگ الگ چیزوں کے لیے. ہاں، شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے الگ تعویذ، اور ساس کو جو ہے موت کے گھاٹ اٹارنے کے لیے الگ تعویذ. یہ ہمیشہ سے مشرکین کے ذہن میں یہ بات رہی ہے کہ جو نعمتیں ہیں دنیا کے اندر یہ کسی ایک جگہ سے نہیں آ رہی ہیں، یہ الگ الگ معبود ہیں جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں اور ان کی طرف سے ہی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں. تبارکہ کا جو لفظ ہے وہ اس عقیدے کو ڈھا دیتا ہے کہ نہیں، ہر برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہر نعمت اللہ کی طرف سے. تو کیونکہ برکتیں اس کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے. کیونکہ نعمتیں وہ دیتا ہے تو شکر گزاری کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے. تبارک الذی، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات، الذی جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الفرقان بھی ہے. قرآن کے بہت سارے نام ہیں. عربوں کا بلکہ عام انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز سے وہ بہت محبت کرتا ہے تو اس کے بہت سارے نام رکھ دیتا ہے نا. کوئی چیز جب بہت عظیم ہوتی ہے تو اس کے نام بہت سارے ہوتے ہیں. عربی میں کہا جاتا ہے کثرت الاسماء تدل علی عظمت المسمى، ناموں کی کثرت مسمى کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے. یعنی جس کا نام رکھا گیا وہ، کیونکہ اللہ بہت عظیم ہے تو آپ دیکھیں گے اللہ کے بہت سارے نام ہیں، رسول اللہ کے بہت سارے نام ہیں. قیامت بہت عظیم ہے تو قرآن مجید میں قیامت کے بہت سارے نام ہیں، جہنم کے بہت سارے نام ہیں، جنت کے بہت سارے نام ہیں. ہم خود بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں بچوں سے تو ان کے بہت سارے نام رکھ دیتے ہیں. تو قرآن بھی بہت عظیم کتاب ہے تو اس کے بھی بہت سارے نام ہیں، صفاتی نام. ان میں سے ایک بڑا پیارا نام ہے الفرقان.
الفرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرقان فرق سے بنا ہے، فرق کرنا. قرآن مجید فرق کرنے والی کتاب ہے، کنفیوژن دور کرنے والی کتاب ہے. یہ حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دیتی ہے. قرآن پڑھنے والے کے لیے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، سچ اور جھوٹ واضح ہو جاتا ہے. جنت اور جہنم کے راستے کو قرآن الگ کر دیتا ہے، نیکی اور برائی کو الگ کر دیتا ہے. نیکی کا تصور واضح ہو جاتا ہے، برائی کا تصور واضح ہو جاتا ہے. توحید اور شرک کو الگ کر دیتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے آدمی کا ذہن. جس کے پاس قرآن کی ہدایت نہیں وہ کنفیوز رہتا ہے، اس کے پاس کنفیوژن ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اندھیرے میں ہے، وہ ظلمات میں ہے. اور جب قرآن کی روشنی میں آتا ہے تو قرآن انسان کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے، اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے. فرقان، واضح نشانیاں جن کے ذریعے سے حق اور باطل کو الگ کر دیا جائے. تو قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہے. جو قرآن کی ہدایت پر چلے گا وہ کنفیوز نہیں ہوگا زندگی کے کسی مرحلے میں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، یہ گناہ ہے کہ ثواب ہے. جو بھی کنفیوژن ہے وہ کیوں ہے؟ وہ قرآن سے دوری کے نتیجے میں. بندہ قرآن کو اپنی زندگی میں روشنی بنا لے گا تو اس کے لیے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا آسان ہو جائے گا، کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا وہ. آج امت محمدیہ میں جو کنفیوژن ہے نا، لوگ برائی نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں، نیکیوں کو برائی سمجھ رہے ہیں، توحید کو شرک سمجھ رہے ہیں، شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری. ہمارا ایک طبقہ قرآن سے دور ہو گیا ہے. ہماری عوام کے ایک طبقے کو ان کے مولویوں نے یہ سمجھا دیا کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے، یہ تمہارے نہیں سمجھ میں آنے والی، اس سے دور رہو. میں نے ایسا یہاں تک سنا ہے، خطیب یہاں تک بولتے ہیں قرآن آگ ہے، آگ، جل جاؤ گے اس کے قریب جاؤ گے. تو ڈراتے ہیں لوگوں کو قرآن سے. یعنی وہ علماء جن کی ذمہ داری تھی کہ عوام کو قرآن سے قریب کرتے، انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ عوام کو قرآن سے دور کرنے کا کام کیا. دور کر دیں، ہر سطح پہ دور کر دیا ہے، پڑھنے تک نہیں دیتے قرآن. یعنی خود علماء، بعض علماء کی سرکشی کا نتیجہ ہے کہ امت قرآن نہیں پڑھ رہی، کیونکہ جب زندگی میں تو ان کو سمجھاتے نہیں قرآن پڑھنا ہے، موت میں بعض لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اچھا مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے بخشنا ہے. اس میں بھی توفیق خود پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی چند کرائے کے مولویوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کرا دیتے ہیں. جو مولوی آتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھاتے کہ بھائی قرآن تم بھی تو پڑھو، قرآن مولویوں کے پڑھنے کی چیز تھوڑی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں یہ کہا ہے؟ قرآن مجید مولویوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے. ایسا کہیں قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے قرآن مجید علماء کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ایک طبقے نے اپنی قرآن کو اپنا کاروبار ایسا بنایا کہ عوام کو قرآن سے دور کر دیا، کیونکہ اگر عوام قرآن کے قریب آ جائے گی تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں نا، اب تو باقاعدہ اشتہارات نکلتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے نام سے ایک قرآن کا اتنا روپیہ دو اور اپنے مرحومین کے نام قرآن کا ثواب بھیجو، پارسل کرو. ہاں، اتنی نمازیں پڑھواؤ، اتنا قرآن پڑھوا لو اتنے روپے میں. یہ کیا؟ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ پیسہ نہیں، بندے کو پوری زندگی خود تو توفیق نہیں ہوتی قرآن پڑھے، مرنے کے بعد اس کے گھر والے بھی خود نہیں پڑھتے، وہ دوسروں سے پڑھوا رہے پیسہ دے کر کے. قرآن، یہ کتنی بڑی بے حرمتی ہے قرآن کی. پھر ہم سوچتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ ہم نے یہ بدسلوکی کی ہے تو عذاب نہیں آئے گا اللہ کا؟ ہم کوئی کافر اگر کہیں قرآن جلا دینا ہم کو بڑا غصہ آئے گا. مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، بے حرمتی ہو رہی ہے قرآن کی. جتنی بے حرمتی مسلمان کرتا ہے قرآن کی اتنا کوئی نہیں کرتا. کافر اتنی کہاں کرے گا؟ ہم خود بھی یہ قرآن مجید کو تجارت کی کتاب بنا دینا، پیسے لے کے قرآن پڑھ کر کے بخشوانا اس کا ثواب، یہ کیا ہے؟ قرآن کی بے حرمتی نہیں؟ یہ تراویح میں جیسے قرآن ہمارے یہاں پڑھا جا رہا ہے، اس سے بڑی بے حرمتی ہو سکتی ہے قرآن کی؟ حافظ جی پڑھنا شروع کرتے ہیں یا لمون تالمون مسلمون کافرون، اس کے علاوہ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. گناہ ملتا ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کو، ایسے قرآن پڑھ، ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے. یہ جو شبینہ میں قرآن پڑھے جا رہے ہیں بعض مسجدوں میں اتنی رفتار کے ساتھ قرآن، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے آواز اور الفاظ کے ساتھ ان کو ادا کیا ہے، بحرفن و صوتن، اللہ نے حروف اور الفاظ کے ساتھ ان کو ادا کیا ہے، آواز کے ساتھ. یہ کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کتنی افسوس کی بات ہے کہ قرآن کی سب سے زیادہ بے حرمتی سب سے بابرکت مہینے میں، سب سے بابرکت اوقات میں ہوتی ہے. سب سے بابرکت نماز میں، رمضان میں نماز میں قرآن کی سب سے زیادہ بے حرمتی ہوتی اور ہمارے ہندوستان میں ہوتی. تو یہ قرآن کے ساتھ ہم نے تعلق اپنا توڑ لیا ہے، کسی درجے میں تعلق نہیں ہے. اچھا دوسروں کی بات جانتے ہیں، اہل حدیثوں کا ہی معاملہ لے لیں. ہم میں کتنے افراد ہیں جن کو صحیح سے قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہم قرآن کی تعلیم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے نا.
90% ہماری عوام کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا. پڑھاتے کہاں ہیں آپ کے بچوں کو قرآن کون پڑھاتا ہے؟ محلے میں کوئی خالہ ہوتی ہے ان کو خود قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے, 100 روپیہ دے کر کے ان سے پڑھوا دیتے ہیں. محلے کی خالاؤں سے قرآن پڑھوائیں گے تو بچوں کہاں سے قرآن پڑھنا آئے گا؟ اتنے سارے حفاظ ہیں لیکن وہ جیب سے پیسہ ہی نہیں نکلتا ان کے لیے. ہاں چلیے غریب آدمی سمجھ میں آتا ہے, بلکہ بہت ساری جگہوں پر تو مکاتب کی تعلیم اچھی خاصی ہمارے یہاں چل رہی تھی, ہم نے مکتب ختم کر دیے سارے. آپ کے کرلا میں کتنی ساری مسجدوں میں مکتب کا بہترین نظام تھا, اچھے قرآن پڑھنے والے تھے, مکاتب کا نظام ہی ختم کر دیا ہم نے. تو خالاؤں سے قرآن پڑھائیں گے جن کو خود ہی نہیں قرآن پڑھنا آتا ہے, تو آپ کے بچے کہاں سیکھیں گے قرآن پڑھنا؟ بچے نہیں سیکھیں گے تو بڑوں کو کہاں سے قرآن پڑھنا آئے گا؟ یہ تو الحمدللہ بعض خواتین کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض اسلامی اداروں میں خواتین کے لیے تجوید کے ساتھ قرآن کی تعلیم کا ایک نظام ہوا ہے. تو ہمارے یہاں خواتین میں ایک طبقہ الحمدللہ ایسی عورتوں کا ہے جو تجوید سیکھتی ہیں, 1-2 سال محنت کرتی ہیں, اچھے سے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتی ہیں. تو اپنے بچے بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں. نہیں, پڑھنا آغاز ہے قرآن سے تعلق کا, پڑھنے کے بعد پھر دوسرے کام شروع ہوتے ہیں نا. پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا, اس کا ترجمہ کرنا, اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنا, اس کو دعوت کی بنیاد بنانا, یہ سب آگے کی چیزیں. پہلے پڑھو تو صحیح سے. پڑھتے ہی نہیں ہم صحیح سے, پڑھنا ہی نہیں آتا ہے ہم کو. پہلے قرآن مجید سے لوگوں کا تعلق اتنا مضبوط تھا. میں خود اپنے گھر کا معمول جانتا ہوں, بہت سارے گھروں میں یہ معمول تھا. دیہاتوں میں دیکھتے تھے مسجد سے باہر نکلو آپ فجر کی نماز کے بعد تو گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی. بہت سارے گھروں میں یہ معمول تھا. ہماری والدہ مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے بارے میں نے سنا اپنے والد سے, اور بہت سارے لوگوں سے اپنی دادی کے بارے میں سنا کہ جب تک گھر میں قرآن نہیں پڑھ لیا جاتا تھا چولہا نہیں جلتا تھا. معمول تھا کہ قرآن پڑھتے تھے اس کے بعد چولہا جلتا تھا. حالانکہ وہ بیچاری عورتیں, ان کو کیا ہر مشکل سے بس قرآن ہی پڑھنا سیکھتی تھیں, اور تو کوئی تعلیم نہیں تھی. اب لڑکیاں ہو گئی ہیں عالمائیں ہو گئی ہیں, اور قرآن تو بہت دور کی بات ہے, فجر کی نماز پڑھ لے تو غنیمت ہے. ہاں, عالمہ لڑکی سے بہو بنا کر کے لائے ہیں, فجر کی نماز اگر پڑھ رہی ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کی بہو فجر کی نماز پڑھتی ہے. قرآن پڑھنا تو آپ جانے لیں. کتنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا, اس لیے ہم اندھیرے میں, ہم کو دکھائی نہیں دے رہا, سچ اور جھوٹ دکھائی نہیں دے رہا, حق اور باطل دکھائی نہیں دے رہا. ہاں, گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں ہم, اور ان گمراہیوں سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن. نزل الفرقان علی عبدہ, اللہ نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ جہاں اللہ کے نبی کا بڑا اونچا مقام بیان ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عبد کہتا ہے. یعنی یہ عبد میں محبت کا اظہار ہے. جیسے بندے کو اللہ سے محبت ہوتی تو وہ ربی کہتا ہے, اے میرے رب. ایسے اللہ کو اپنی بندے سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ عبدی کہتا ہے, میرا بندہ. تو اپنے بندے پر کتاب نازل کی, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ رسول جو ہے وہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. سارے جہان, یعنی یہ قرآن مجید بار بار اس حقیقت کو کھول کھول کر کے بیان کر رہی. قرآن مجید کسی ایک علاقے کی, کسی ایک قوم کی, کسی ایک فرقے کی, کسی ایک جماعت کی کتاب نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے اپنی قوم والوں کو کہہ کے پکارا, یا قومی یا قومی. اللہ کے نبی نے یا ایھا الناس کہا, اے لوگو. یہ سارے جہان کے لیے ہدایت ہے, یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے کتاب. للعالمین نذیرا, سارے جہانوں کے لیے اللہ کے نبی نذیر بنا کے بھیجے گئے. تو وہ ایک طبقہ جو ہے نا وہ مستشرقین کا یا کافروں کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن عربوں کے نبی ہیں. اللہ کے نبی عربوں کے نبی نہیں, اللہ کے نبی سارے جہان کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. کوئی یہودی نصرانی قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی انسان جب تک اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے گا, ان کو اپنا رسول نہیں مانے گا, اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں. پھر یہ بڑی پیاری آیتیں ہیں سورہ فرقان کی. غالباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بنو ہاشم میں جب کوئی بچہ بولنے کے لائق ہوتا تھا تو اس کو یہ الفاظ یاد کرائے جاتے تھے. اس میں توحید کے عقیدے کو مضبوط کیا گیا. الذی لہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. کائنات کا مالک اللہ ہے, ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ولم یتخذ ولدا, اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں کہ کسی کو اس نے شریک کر لیا اپنے ساتھ کہ تم بھی اتنے پارٹنر ہو. اللہ کو کوئی پارٹنر نہیں ہے. وخلق کل شیء, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا, اور اس کو بالکل درست اندازہ اس کا لگایا, مناسب انداز سے اس کو ٹھہرایا. واتخذوا من دونہ آلہۃ, اور ان جاہلوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا ہے. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, ان جن کو تم نے معبود بنایا ہے انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا, یہ تو خود پیدا کیے گئے.
یعنی قرآن مجید جب توحید کی دعوت دیتا ہے نا تو وہ دو چیزوں کو سامنے رکھ دیتا ہے کہ دیکھو ہم کس رب کی طرف بلا رہے ہیں ہم کس رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں تم کو، وہ جو پیدا کرنے والا ہے، تم جس کو بلا رہے وہ خود پیدا کیا گیا ہے، تو عبادت کے لائق کون ہے، وہ جو پیدا کرنے والا ہے یا وہ جو پیدا کیا گیا ہے؟ مطلب کوئی کمپیر ہے؟ ہاں لوگ کمپیر کر رہے ہیں. یہ ہم کو اصل میں توحید کی دعوت جس بنیاد پر ہم کو سمجھنی چاہیے تھی ہم نے سمجھے نہیں، تو ہم دعوت کس بات کی دیں گے؟ ابھی ہمارے مہاراشٹر میں پورے ہندوستان میں بحث چل رہی ہے اذان ورسز ہنومان چالیسا. کوئی کمپیریزن، کوئی موازنہ بنتا ہے اس کا؟ بھئی ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا ایک خالق ہے، ہم کہتے ہیں وہ خالق سب سے بڑا ہے، تم اس کے مقابلے میں کن کو لا کر کے کھڑا کر دیتے ہو؟ کوئی دونوں کے درمیان کوئی موازنہ بھی بنتا ہے، کوئی کمپیریزن بنتا ہے. ہم خالق کی طرف بلا رہے ہیں، تم مخلوق کی عبادت کی دعوت دیتے ہو، اور مخلوق بھی کون؟ جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. ہمارا وہ معبود ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، تمہارا معبود وہ ہے جو خود ہمارے معبود کی مخلوق ہے. تو دونوں میں کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا ہے. وہ مالک ہے، تمہارا معبود مملوک ہے. قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار بیان کیا کہ اللہ کائنات کا خالق جس کے ہم عبادت کرتے ہیں. تم جن کو بلاتے ہو لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تمہارے جتنے بت ہیں، جتنے معبود سب جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ہم ان کے سامنے جائیں سر جھکائیں جو مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. مکھی کچھ اڑا کے لے کے چلی جائے تو مکھی پکڑ بھی نہیں سکتے. تم کہتے ہو ہم ان کے سامنے سر جھکائیں، کوئی لاجک بنتی ہے؟ کسی درجے میں کوئی کامن سینس یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی پتھر کے معبود ان کے سامنے سر جھکانا ہے، یہ خالق ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. ہمارا معبود الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا مالک ہے. تم جس کو معبود جس کی عبادت کرتے ہو ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پتلا سا ایک چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. کیوں ہم ان کی پوجا کریں؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ ہم کو دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ تو اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں. ہم کیوں ان کے سامنے سر جھکائیں؟ کیوں ان سے دعائیں کریں؟ کیوں ان سے فریادیں کریں؟ کیوں ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ یہ سر عظمت کی نشانی ہے انسان کی، ہے نا، جسم کا سب سے بڑا حصہ. یہ جھکے گا تو صرف خالق کے سامنے جھکے گا، اس کے علاوہ کہیں اور جھکا تو یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے. اس لیے ذلیل، دنیا میں سب سے بڑی ذلت کا کام شرک ہے کہ یہ سر اللہ کے علاوہ کہیں اور جھک جائے. سب سے بڑا ذلیل انسان وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کہیں اور سر جھکاتا ہے کسی اور کے سامنے. مشرک تو پھر اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی در کو بندہ چھوڑتا ہے تو اللہ ایسا ذلیل کرتا ہے کہ پھر وہ کہاں کہاں سر جھکاتا ہے. کتے کی پوجا کرتا ہے، وہ گدھے کی پوجا کر رہا ہے، خنزیر کی پوجا کر رہا ہے، سانپ کی پوجا کر رہا ہے، ہر جگہ جھکتا ہے وہ. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے سامنے جھک گیا بندہ پھر اس بلند ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے سامنے جھک کر کے بندہ گرتا نہیں، وہ بلند ہو جاتا ہے اس کا مقام. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکا پھر کہاں کہاں جھکتا ہے وہ. شرمگاہوں کی پوجا ہمارے ہندوستان کے اندر کی جاتی ہے، مینڈک کی پوجا کی جاتی ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، چوہے کی پوجا کی جاتی ہے. مطلب کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہندوستان میں پوجا نہیں جاتا ہے؟ تو جب اللہ کے سامنے جھکنے سے بندہ انکار کر دیتا ہے پھر اللہ ہر جگہ اس کو جھکاتا ہے، ذلیل کرتا ہے اس کو. یہاں بھی ذلیل کرے گا، قیامت میں بھی ذلیل کرے گا. جتنے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارنے والے ان کو ان کے معبودوں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. انتم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم بھی اور تمہارے معبود جو لکڑی پتھر کے تم نے بنا کے رکھے ساتھ میں ڈالے جائیں گے جہنم میں. چیخو گے چلاؤ گے وہاں پر. دنیا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، چیزیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں بھی تم کو. ہاں یہ سورہ فرقان کا یہ بھی بڑا موضوع ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دکھ تو نہیں رہا کچھ، اللہ نہیں دکھ رہا، فرشتے نہیں دکھ رہے، یہ رسول دکھ رہا ہے. رسول کیسا ہے؟ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے. یہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اس کے ساتھ نازل ہوا؟ اگر یہ رسول تھا تو کوئی فرشتہ نازل ہوتا، اس کو ٹھاٹ بات سے رہنا چاہیے تھا. اور فرشتہ اس کے ساتھ میں چلتا چھتری لے کر کے، اور فرشتہ بولتا کہ دیکھو یہ رسول ہے، اس پہ ایمان لے آؤ. ان کے ذہن میں نبی کا تصور یہ تھا بادشاہوں والا کہ رسول اتنا بڑا مقام ہے تو وہ سب کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لوگوں کو پیچھے چل چل کر کے دعوت دے رہا ہے. وہ یہ کیسا رسول ہے؟ یہ لوگوں کے پیچھے چل چل کے ان کو پکار رہا ہے، بازاروں میں جا کے دعوت دے رہا ہے. بھائی وہ تو رسول کو تو بادشاہوں کی طرح ایک تخت پہ بیٹھ جانا چاہیے تھا
اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا، وہ فرشتہ جو ہے وزیر بن کر کے لوگوں کو بتاتا کہ یہ رسول ہے. یا کلو طعام، یہ کھانا کھا رہا ہے، رسول کھانا نہیں، یعنی کے حساب سے رسول کھانا کھانے والا نہیں ہونا چاہیے. ہاں وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. یا پھر اس کے پر کوئی خزانہ نازل ہوا ہوتا، یا اس کا کوئی بڑا باغ ہوتا، پیسہ خوب دولت کی بھرمار ہوتی. جب ذہن خراب ہو جاتا ہے نا، مادیت پرست ہو جاتا ہے، تو انسان مال کو اللہ کی رضا کا معیار سمجھ لیتا ہے. اس کو لگتا ہے جس کے پاس مال، اس کا مطلب اللہ اس سے خوش ہے. تو ان کو لگتا تھا رسول اگر اللہ کا مخصوص بندہ ہے تو اس کے پاس مال کیوں نہیں ہے، اس کے پاس باغات کیوں نہیں ہے، اس کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے زیادہ دے دے اپنے رسول کو. اللہ تعالیٰ کے لیے دینے میں کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو فرشتہ بھی نازل کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم بھی نازل ہو جائے. لیکن فرشتے نازل جب ہوں گے تو پھر مہلت نہیں رہ جائے گی. فرشتوں کو آنکھ سے دیکھ لیا پھر مانو گی کیا تم؟ وہ تو تم نے دیکھ لیا. دنیا میں امتحان یہ ہے کہ دنیا غیب کے پردے میں اللہ نے رکھی ہے، اس کو بغیر دیکھے مان لو. بغیر دیکھے ماننا ہی تو امتحان ہے. دیکھ کر کے تو ہر کوئی مان لے گا، لیکن تب ماننا فائدہ نہیں پہنچائے گا. امتحان ہے اسی میں کہ بغیر دیکھے مانو. اللہ نے بغیر دیکھے یعنی بغیر سوچے سمجھے نہیں، بغیر دیکھے دلیلوں کی بنیاد پر مانو. دلیلیں تو اللہ نے رکھی ہیں نا کائنات میں، ہر قدم پر اللہ کی نشانیاں ہیں جو بندے کو پکار کے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کائنات اپنے آپ نہیں بنی ہے، نہ یہ کنہیں جھوٹے معبودوں کی تخلیق ہے، یہ ایک سچے خالق کی تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم کا بیان ہوا. اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم آئے گی، اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا، تو وہ ان کافروں کو دیکھ کر کے غصے سے، یعنی جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، اور اس کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے. تو جب دیکھیں گے جہنم تو جہنم ان کو دیکھ کر کے چنگھاڑ رہی ہوگی، جیسے غصے میں شیر چنگھاڑتا ہے نا، ویسے چنگھاڑ رہی ہوگی. اور جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ موت کو پکاریں گے. دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک تصور کس چیز کا ہوتا ہے؟ موت کا نا. موت جہنمیوں کو اچھی لگنے لگے گی. دعو ہنالک ثبورا، وہاں جہنم میں جاتے کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے. موت کے ایکسپیرینس سے گزر چکے ہوں گے نا، تو ان کو پتا ہوگا موت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان للموت سکرات، کہ موت میں بڑی تکلیف ہے، موت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. لیکن جہنم کا عذاب ایسا ہوگا کہ موت سے محبت ہو جائے گی ان کو، موت کی چاہت کریں گے، موت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے. اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. آج کے دن ایک موت کو مت پکارو، ایک موت اب نہیں آئے گی، اب تو موت ہی ہے، اب تو روز مرنا جینا ہے تم کو یہیں پہ. ہاں چمڑی جلائی جائے گی، جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، اللہ نئی چمڑی پہنا دے گا. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. یہ بہت بڑی شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس میں شیطان جو ہے وہ بندے کو ڈال دیتا ہے کہ بندہ جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھنے لگے. اللہ نے فرمایا یہ جہنم میں جانا بہتر ہے یا وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، ان کو جزا کے طور پہ وہ دی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فرقان کے اندر بہت ساری آیتیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا ایک منظر کھینچتے ہوئے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. جس دن ظالم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش ہم نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھ کو نصیحت سے گمراہ کر دیا حالانکہ نصیحت میرے پاس آئی تھی. دنیا میں انسان کو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے جو اس کو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں. جس نے اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا. قیامت کے دن یہ ضرور، جتنے کافر ہیں، ہم کافر بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ابو لہب ہاں اور ابو جہل آتے ہیں. لگے یہ ہمارے زمانے میں بھی جو کافر ہیں آج اقتدار کے مزے چکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن سب مجرموں کی فہرست میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ جتنے آج ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پر، اللہ نے بس ذرا سی مہلت دی ہوئی ہے. یہ بہت لمبا وقفہ نہیں ہے، ہاں یہ زیادہ وقفہ نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، تھوڑا سا اقتدار دیا ہوا ہے. یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک ظلم کا مزہ ان کو چکھانے والا ہے انشاءاللہ تعالی. بس اپنا توکل اللہ پہ مضبوط رکھیں. ہاں کتنا کر لیں گے یہ زندگی؟ اللہ کے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کی اللہ زندہ کرے گا ان کو. دنیا کی زندگی ایک دن، آدھا دن، دن کا کچھ حصہ، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ
اس سے زیادہ ظلم کیا نا فرعون نے. کتنا ظلم کیا. ہمارے تو گھر توڑے جا رہے ہیں, فرعون تو کیا کرتا تھا. فرعون کیا کرتا تھا, بچے قتل کر دیتا تھا, بچے پیدا ہوتے تھے قتل کر دیتا بنی اسرائیل کے. اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. ظالم جتنا ظلم کر رہا ہے, یہ ظلم مسلمانوں پہ کم, اپنی ذات پر وہ زیادہ کر رہا ہے. اللہ جب بدلہ لینے کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری طرف سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہو جائے. اللہم اجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا. اللہ بدلہ لے گا انشاءاللہ تعالی. پر ہمارے اعمال تو ایسے ہوں کہ اللہ بدلہ لینے کے لیے آئے. ہم نمازیں نہیں پڑھتے, فجر ہی نہیں پڑھ رہے, کہاں سے اللہ بدلہ لیں؟ کس امید سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ ہاں, اتنی مشکلوں کے باوجود بھی مسلمان فجر میں نہیں دکھائی دے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں, سجدے میں گرے ہوئے ہیں. ہم ہر چیز کو بس سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے. ایسی پارٹی بنا لیں, ان کو ووٹ دے دیں. تو بھائی ووٹ, پارٹیاں, سیاست, مسلمان اپنے حالات کا تجزیہ ایمانی کرتا ہے, سیاسی نہیں کرتا. ایمان اپنا مضبوط کر لو. ووٹ, پارٹی, پارلیمنٹ, عدالتیں, ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ ہم کو اللہ سے زیادہ دنیا کی عدالتوں پہ توکل ہے. اپنا ایمان مضبوط کرو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ لے گا تمہاری طرف سے بدلہ. وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں میں غالب کر دیا. اپنے زمانے میں فرعون, شداد, حامان, قارون, ان کو لگتا تھا ہم بڑی طاقت میں ہیں, میجورٹی ہمارے پاس ہے, ہاں ووٹ بینک ہمارے پاس ہے. ان کو بھی لگتا تھا علیہ ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی, مصر کا بادشاہ میں ہوں, نہریں میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں. اس زمانے میں فرعون کو لگتا تھا نہریں میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں. اس زمانے کی فرعون کو لگتا ہے بلڈوزر ان کے حکم سے چل رہے ہیں. ہر زمانے میں فرعونوں نے سمجھا ہے کہ اب ہم ناقابل شکست ہیں, اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بدترین انجام ان کا کیا ہے. بس ہم بھی اس بدترین انتظام کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. فرمایا کہ لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی, کہ اس دوست نے ہم کو ذکر سے محروم کر دیا. یہ بھکت ہوتے نا, قیامت کے دن یہ جتنے بھی بھکت ہیں نا ٹویٹر پہ پیسہ لے کر کے ٹویٹ کر رہے ہیں, یہ سارے گالیاں دے رہے ہوں گے اپنے معبودوں کو کہ ان کے چکر میں ہم نے اپنی زندگی برباد کر لی. یہ 1 روپیہ ٹویٹ کا ملتا تھا, 1 روپے کے ٹویٹ میں ہم نے اپنے لیے جہنم بنا لیا. قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے نا بھکتوں کا اپنے بڑوں سے لڑائی کا منظر دکھایا گیا. بڑے لوگ برات کا اظہار کریں گے, بھکت لوگ کہیں گے تمہاری وجہ سے. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, کہ اللہ تعالیٰ انہی کے چکر میں ہم نے بھکتی اختیار کی تھی, انہی کے چکر میں ہم گمراہ ہوئے, ان کو ڈبل عذاب دے ہماری طرف سے. اور دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. پھر یہ بلا سورہ فرقان کا پیارا مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے بندے ہیں ان کی کوالٹیز بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے نا تو ایمان محض اس کے عقیدے کو تبدیل نہیں کرتا, اس کا پورا کیریکٹر بدل جاتا ہے. ایک ایمان والا بندہ اپنا ایک ممتاز کیریکٹر اس کا ہوتا ہے, معاشرے کے اندر ایک بہت اسپیشل انسان ہوتا ہے. وہ اس کے کردار سے ایمان کی مہک آ رہی ہوتی ہے, اس کے کیریکٹر میں ایمان چمک رہا ہوتا ہے. ایمان اگر ہے تو وہ دل کے اندر چھپا ہوا نہیں رہتا ہے, وہ کردار میں ظاہر ہوتا ہے. تو جو ایک ایمان والے کی کردار میں کون کون سی چیزیں بہت نمایاں ظاہر ہوتی ہیں, ان کا ایک بڑا پیارا ذکر آیا ہے سورہ فرقان کے اندر. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ صرف رحمان ایک لفظ ہے جو اللہ کے بغیر آتا ہے, اکیلے آتا ہے. الرحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پہ نرمی سے چلتی ہیں, اکڑ نہیں ہوتی ان کے اندر, گھمنڈ نہیں ہوتا ہے, غرور نہیں ہوتا ہے. ایمان جب آتا ہے نا تو بندے کو نرم کر دیتا ہے, وہ لوگوں کے لیے متواضع بن جاتا ہے. اللہ سے محبت اللہ کی مخلوق سے محبت سکھاتی ہے. تو مومن بندے کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں سے نرمی سے پیش آنا. اور جس کے اندر اکڑ ہے اس کا مطلب اس کے اندر ایمان ابھی ایمان صحیح طریقے سے اس کے دل کے اندر گھر نہیں کر سکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس 4 پیسہ آ جاتا ہے نا, ہم کسی کو پہلے سلام کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں کیوں سلام کروں, وہ سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا. بلکہ بعض مرتبہ کسی کے سلام کے جواب دینے کو ہم حقارت سمجھتے ہیں. آپ جائیں گے بلڈنگ میں, واچ مین آپ کو سلام کرے گا, مطلب سلامی مارے گا, سلام بھی نہیں, اور ہم ہاتھ ہلا دیں گے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں سے سلام کرتے تھے, راستے سے گزرتے تھے. تو ہیومینٹی, تواضع آنا چاہیے.
ہاں چھوٹے بچوں سے سلام کرتے تھے اللہ کے نبی. کوئی سلام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا جب تک اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ کے نبی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے اپنا. ہمارے اندر گھمنڈ غرور, یہ غرور کئی مال والوں کے اندر بھی آتا ہے, علم والے بعض مولوی بھی ایک دم نشے میں اپنے چور رہتے ہیں. ہاں چھوٹے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, بڑے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. بڑا آدمی فتوا پوچھے گا تو ایک دم تیار, کوئی سیٹ صاحب فتوا پوچھیں گے جا کر کے ان کی دکان پہ فتوا دیں گے. غریب آدمی کا فون ہی نہیں اٹھا رہے. تواضع آ جاتا ہے جب ایمان آئے گا تو تواضع آ جائے گا. جس کے اندر تواضع نہیں اس کے اندر ابھی ایمان کی کمی ہے. تو سب سے بڑی چیز یمشون علی الارض ہونا, نرمی سے چلتے ہیں زمین پر. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں, جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. ایمان والے کو پتا ہے اس کا وقت بہت قیمتی ہے, جاہلوں کے پیچھے اس کو برباد نہیں کرنا ہے. تو جاہل اگر مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کر کے نہیں, بحث نہیں کرتے ہیں زیادہ. ہاں بھائی تم ٹھیک ہو, میں صحیح, چلو نکل لیے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور جو اپنی راتوں کو اپنے رب کے ساتھ سجدے اور قیام میں اپنے رب کے سامنے گزارتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پیاری صفت ہے اہل ایمان کی کہ وہ راتوں میں اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. قیام اللیل اتنی خوبصورت نیکی ہے کیونکہ وہ نیکیوں کے لیے راستہ کھولتی ہے ایک ایسے وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہے, بندہ اپنے رب سے لگا ہوا ہے, دعائیں کر رہا ہے, فریاد کر رہا ہے. اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ عبادت کرنی چاہیے. تہجد کی عبادت بڑی پیاری عبادت ہے. جو تہجد پڑھے گا پھر اس کے لیے 5 نمازیں پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ اور آسان ہو جائے گا. اور تہجد کا اصل جو لذت ہے وہ کیا ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے بیچ میں, اور کسی کو نہیں پتا. ایک دم سے 5 نمازیں بہت افضل ہیں لیکن وہ تو ظاہر سی بات ہے جماعت کے ساتھ آگے پڑھنی ہے. تہجد وہ نماز ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں, اور اس کو اللہ اور بندے کے بیچ میں رکھنا چاہیے. ہمارے بہت سارے احباب تہجد پڑھتے ہیں لیکن وہ پریشان رہتے ہیں بتانے کے لیے کہ کسی سے کہیں کوئی ذکر آ جائے تو میں بتا دوں کہ میں بھی تہجد پڑھتا ہوں. ہاں 4 مولانا صاحب 10 لوگوں کی مجلس میں بیٹھے, وہیں آگے پوچھیں گے مولانا وہ میں تہجد پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی. ارے بھائی کیا ضرورت ہے مولانا سب 10 لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پوچھنا ہی ہے, کوئی مسئلہ آ گیا ہے اکیلے میں پوچھیے. میں پڑھتا ہوں بول کر کے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھ لیں کوئی اگر تہجد پڑھتا ہو. یہ شیطان کیا کرتا ہے, شیطان پہلے کوشش کرتا ہے اس کو نیکی مت کرنے دو, لیکن اس سے نہیں روک پایا تو سوچتا ہے ایسا کوئی عمل کرا دو کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے. تو آپ تہجد پڑھتے ہیں, تہجد میں اصل اہمیت تہجد کی یہ ہے کہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے. وہ بعض لوگ تہجد پڑھتے خاندان محلے علاقے کے ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ تہجد پڑھتا ہے, اتنا تشہیر کرتے ہیں اس کی. ہاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے رات میں تہجد پڑھتا تھا کسی کو بتا ہی نہیں پا رہا ہے. تو ایک دن مجلس میں بیٹھا تھا تو بولا یار رات کے 4 بجے بلی بہت میاؤں میاؤں کر رہی تھی. تو کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولے میں تہجد پڑھنے اٹھتا ہوں نا اس وقت میں سنا تھا. میں نے بہانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ, میں نے دیکھا ہے تہجد پڑھنے کا. یہ شیطان کا فتنہ ہے. کیا کرتا ہے شیطان, وہ اتنی عظیم نیکی تہجد کی وہ آپ زبان سے جب بول دیتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں وہ آپ کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. شیطان بہت چالاک ہے, وہ انسان کی نفسیات کی کمزوریوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے, اس لیے اس سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور فرمایا جو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, کہ اللہ تعالی ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھنا. ہاں یہ یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, تھوڑے دن کے لیے جہنم جانا پڑے گا, چلی جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہودی یہ سمجھتے تھے جہنم کا عذاب تھوڑے دن کی بات ہے, 40 دن ہمارے بزرگوں نے بت کی پوجا کی تھی بچڑے کی, تو اتنے دن کے لیے ہم جہنم چلی جائیں گے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایمان والا بندہ 1 منٹ کے لیے بھی جہنم نہیں برداشت, اس کو نہیں سمجھ میں آتی ہے. وہ بولتا ہے اللہ تعالی ہم کو 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی جہنم نہیں. ربنا صرف ان عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, جہنم بہت بڑا جرمانہ ہے. تھوڑی سی دنیا کی راحت کے چکر میں اپنے قبر کو اپنی آخرت کو جہنم سے بھر لینا یہ بہت بڑا جرمانہ ہے. بڑا جرمانہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی راحت, یعنی آپ فجر نہیں پڑھ رہے ہیں, کتنا دیر سو لیں گے؟ 2 گھنٹہ سو لیں گے, پر 2 گھنٹہ سونے کے چکر میں اگر جہنم میں چلے جائیں کتنا بڑا جرمانہ ہے. یہ زکات نہیں دے رہے, کتنا بچا لیں گے؟ 2-4 لاکھ بچا لیں گے. 2-4 لاکھ کے بدلے میں جہنم میں چلے جائیں تو یہ کتنا بڑا جرمانہ ہے. کیا بچا لیا آپ نے؟ بہت بڑا جرمانہ ہے. اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف نہیں کرتے, فضول خرچی نہیں کرتے. کسی بھی چیز میں فضول خرچی, ہمارے یہاں فضول خرچیاں بہت سطح کی ہوتی ہیں. گھر بنانے میں بلا وجہ کی فضول خرچیاں, ڈیکوریشن میں لاکھوں روپے چلے جا رہے ہیں, کھانا کھانے میں فضول خرچیاں, افطار میں فضول خرچیاں. سب سے زیادہ فضول خرچی شادیوں میں ہوتی ہے. ایک ہی کرتے ہیں لے دے کر کے زندگی بھر, تو سارا پیسہ اسی میں لگا دیتے ہیں. سود سے لون اٹھا کر کے شادیوں میں فضول خرچیاں کر رہے ہیں. ہاں
اللہ رحم فرمائے. اور ایک دم کنجوس بھی نہیں ہوتے کہ بالکل نہ خود کھاتے ہیں نہ گھر والوں پہ خرچہ کر رہے ہیں, بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں, کسی کو قتل نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, اور اسی طرح سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کرتے ہیں, اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے, جھوٹی پر گواہ نہیں بنتے, لغو چیزوں سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر کے نہیں اس پر گر پڑتے ہیں, اللہ کی آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں. یہ بھی اہل ایمان کی ایک نشانی ہے کہ اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو اس کو سمجھے, غور و فکر کرے اور دعا کرتے ہیں. یہ بڑی پیاری دعا ہے, رمضان میں اس کو بھی ہمارا معمول بنانا چاہیے ہمیشہ. حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو اور ہماری نسلوں کو, ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہم کو متقیوں کا امام بنا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پھر جنت میں بڑے بڑے گھر دے گا ان کے صبر کی وجہ سے, جہاں پہ وہ ایک دوسرے سے خوش کلامی اور سلام کریں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ بہترین ٹھکانہ ہے. اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ تم دعائیں اللہ سے کرتے ہو. تو رمضان کا مہینہ خاص طور پہ دعاؤں کا مہینہ ہے, کثرت سے دعائیں کریں. دعا کرنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے, سب سے خوبصورت اور سب سے پسندیدہ عبادت دعا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.